السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا زدنا علما امین یا رب العالمین۔ بہت بہت معذرت، آج کچھ ٹیکنیکل ایشوز آپ لوگوں کی کلاس میں زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کلاسز کیسی جا رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ ابھی ابتدا ہے، چلیں۔ ہمارے یہاں کشتی نہ شروع ہونے میں ٹائم لگاتی ہے، پھر جب چل جاتی ہے تو الحمدللہ کسی حد تک صحیح سے۔ اللہ اکبر، صحیح، جزاک اللہ۔ آپ کے اساتذہ بورڈ یوز کر رہے ہیں باقی؟ اچھا، نظام میں آ رہی ہے۔ جی، ڈسٹینس کم ہے، وہ ایک سٹینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، یہاں پہ کیمرہ دوسرا کر لیں گے، لیکن صحیح، چلیں انشاءاللہ اس کا کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ کرنے ہی پر ایشو کی وجہ سے نہیں کر رہے، جی کیمرہ انشاءاللہ چینج کروا دیں گے، اور بورڈ کا کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ بورڈ کسی طرح ارینج ہو جائے کہ آپ لوگوں کو سب جو ہے انشاءاللہ واضح دکھنے لگے۔ چلیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کی چیزیں بھی ہو جائیں گی، اللہ آسان کرے۔ اچھا جی، ہمارا موضوع انشاءاللہ اس سال ہمارے پاس دو موضوعات ہیں اصول کے، ایک کا تعلق اصول الحدیث سے ہے اور دوسرے کا تعلق اصول الفقہ سے، ٹھیک ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم یہ کرا رہے تھے کہ ہم ایک ساتھ دونوں سبجیکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے تھے اور دونوں پیرل لے کے چلتے تھے۔ تو اس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کلاسز ویسے کم ہوتی ہیں، تو ایک ایک سبجیکٹ ایک ایک پیریڈ ملتا تھا ہر سبجیکٹ کو، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہفتے بعد ہی اس کی باری واپس آتی تھی، تو اس میں اکثر چیزیں جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی تھی۔ تو اس بار پھر یہ کیا ہے کہ ہاف ایئر جو ہے فرسٹ سیمسٹر جو ہے ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے، اور پھر سیکنڈ سیمسٹر میں ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھ لیں گے۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ اصول حدیث انشاءاللہ۔ اچھا، ان دونوں مضامین کے لیے کوئی کتاب مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ٹاپکس اصول حدیث اور اصول فقہ کا آپ لوگ انشاءاللہ اور چوتھے سال میں اصول حدیث بھی آئے گا، وہاں پہ کتاب بھی مقرر ہوگی، اور تمام ٹاپکس جو ہیں وہ ڈیٹیل میں سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ کور کیے جائیں گے۔ اس سال میں جو ان موضوعات کا مقصد ہے وہ ایک تعارف ہے، کہ آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیا کہ اس ٹاپک کا کنسرن کس چیز سے ہے، کچھ بنیادی چیزیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور بک نہ رکھنے کی وجہ ایک یہ، میں انشاءاللہ آپ کو بکس بتا دوں گا اگر آپ چاہیں گے۔ نہ میرا طریقہ یہ ہے، نہ میری اپروچ یہ رہے گی انشاءاللہ، میں آپ کو کوئی تعریفات وغیرہ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ یہ ورڈ ہے اس کے یہ معنی ہوتے ہیں اور یہ معنی یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اردو اس میں لے لیں گے کتاب، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عربی میں ہم کتاب فالو اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، ہمیں کانسیپٹ زیادہ کلیئر کور کرنے ہیں انشاءاللہ، تو وہ کانسیپٹ ہم کور کریں گے۔ اصول حدیث میں جو ایک ہمیں تھوڑا سا چیلنج آئے گا وہ یہ کہ اصول حدیث میں اصطلاحات بہت ہیں، ٹرمینالوجیز بہت ہیں، تو ہم ٹرمینالوجیز ڈسکس کریں گے، آپ کو ٹرمینالوجیز کا کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہونا چاہیے، تعریف سے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی ورڈ ٹو ورڈ ڈیفینیشن پلیز اس کو آپ فوکس نہیں بنائیے گا، وہ جو ڈیفینیشنز ہوں گی وہ چیزیں آپ آگے بھی آ جائیں گی، آپ کتابوں میں ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یاد کرانا کچھ بھی مقصود نہیں ہے، آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے، وہ چیز کلیئر ہو، آپ جس طرح آپ لکھنا چاہیں، آپ سمجھنا چاہیں اس کو کر دیجیے گا۔ جتنے آپ سوالات کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے، جتنا آپ سخت میرے لیے بنائیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے، کہ انشاءاللہ ہم پھر جو ہے کوشش کر کے اس سبجیکٹ کو اتنے اچھے طریقے سے کور کریں گے۔ آج چونکہ میں لکھ بھی نہیں پاؤں گا اور کیمرے کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے، تو آج اس ٹاپک کی یا اس سبجیکٹ کا جو ہے ہم کچھ بنیادی چیزیں کور کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے خاص کر اصول حدیث کا، اس کی جو بنیاد
ہے وہ آپ سمجھ لیں جنرل ریشنل پہ، ٹھیک ہے، کہ کچھ ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، کچھ ہوتا ہے مثال کے طور پہ لاہور میں، ٹھیک ہے، لاہور میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، آواز کلیئر نہیں ہے؟ لاہور میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی ذریعہ استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کرے گا، اس کمیونیکیشن کا کوئی میتھڈ ہوگا، کوئی استعمال ہوگا۔ اب آواز آ رہی ہے یا اب بھی بالکل نہیں آ رہی؟ والیوم بریک سر پلیز نہیں آ رہی ہم تک سر۔ The internet bars are red, so your internet need to. آپ ایک فیور کریں، اس کی آواز ذرا چیک کریں کیسی آ رہی ہے، آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ بس یہیں پہ بیٹھے، یہیں پہ بیٹھے۔ اچھا، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کہیں اور کوئی واقعہ ہوتا ہے اور آپ کو اس کی کوئی خبر دے گا تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کچھ ہوا ہے کسی اور شہر میں۔ اچھا یہاں پہ ہم چیک کریں تو یہاں پہ تو آواز کلیئر آ رہی ہے۔ لاہور میں کچھ ہوا ہے تو کوئی شخص آپ کو بتائے گا، کوئی ذریعہ استعمال کر کے بتائے گا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا جو بھی کچھ کہے گا آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں گے؟ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی معیار ہوگا، کوئی قوانین ہوں گے، کچھ قاعدے ہوں گے جس کی بنیاد پہ آپ کی بات کو قبول کریں گے، یا پھر آپ یا تو وہ اپنے حواس خمسہ سے خود اخذ کر رہا ہوتا ہے، سامنے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ چلیں جزاک اللہ خیر، یہ پھر ابھی تو ایشو ریزالو نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، میں کوشش کر کے اپنی اسپیڈ تھوڑی سی سلو رکھ لوں گا، معذرت کے ساتھ یہ ایشو آج ریزالو نہیں ہو سکے گا کیونکہ اگر انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو وہ پیچھے سے آ رہا ہوگا، اس کو پھر ہم کل ہی دیکھ سکیں گے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، میں ویڈیو بند کر دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس سے آواز جو ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ زیادہ کلیئر آ جائے تاکہ آپ کی بینڈ وڈتھ کم ہو۔ اچھا تو کسی یعنی ہمیں جو کچھ بھی پتہ چلتا ہے یا تو ہم اس کا مشاہدہ خود کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسپیرینس خود کرتے ہیں، یا پھر کسی اور نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اور وہ ہم تک کمیونیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا معاملہ ہوا اور ایسا معاملہ ہوا۔ پھر اس میں آپ نے کہا کہ ہم ہر کسی کی ہر بات کو قبول نہیں کر لیتے، بلکہ ہم کچھ معیار ہوتے ہیں ہمارے جس کی بنیاد پہ ہم یا تو کسی کی بات کو قبول کرتے ہیں یا پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے اس سبجیکٹ کا جو ہے وہ بیسک فوکس ہے، اصول الحدیث، یا اس سبجیکٹ کے اور بھی مختلف نام ہیں، مصطلح الحدیث بھی کہلایا جاتا ہے، علم حدیث بھی کہلایا جاتا ہے، علم اصول الحدیث بھی کہلایا جاتا ہے۔ تو ساری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وقت کے جو لوگ تھے، جو صحابہ تھے یا اور اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ تو اپنا ایکسپیرینس خود کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کی باتیں اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں کے پاس یہ ایکسس نہیں رہا، تو ان تک یہ جو خبریں منتقل کرنی تھی اس کا کچھ نہ کچھ ذریعہ ہوا ہوگا آگے والوں تک، یہ بات کہ بھائی کون سی بات ایکسیپٹ کی جانی چاہیے، کون سی بات نہیں ایکسیپٹ کی جانی چاہیے،
وقت کے ساتھ جو ہے اس کے کچھ قوانین جو ہیں کہ بھئی کیا بنیاد رکھی جائے گی. وقت کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں صحابہ تھے، ان پہ یا ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مہر تھی کہ بھائی یہ بالکل ریلائبل سورسز ہیں، ان کی بات آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر اہل سنت کا اجماع ہے صحابہ پہ. بعد میں کہیں نہ کہیں جس طرح ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں چیزوں کا نیگیٹو استعمال ہونا شروع ہوا. کس طرح نیگیٹو استعمال ہونا شروع ہوا؟ کہ کوئی شخص جب یہ بات کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت کا زمانہ کیسا تھا کہ سارے کام جو ہے وہ کہ اب کیا بات آ رہی ہے. جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ بھائی سائنس نے یہ کہا ہے تو وہ سارے کام ادھر آ جاتے ہیں، تو اس طرح اس وقت ہوتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے شیاطین تو ہر وقت میں رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس چیز کا مس یوز شروع ہو گیا تھا. کہ مثال کے ایک ایگزامپل آتی ہے کہ ایک بینگن بیچنے والا تھا. اب عرب میں بینگن جو ہے وہ کوئی عام غذا نہیں تھی، تو اس کی مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں تھی. تو اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ اللہ کہ بینگن میں شفا ہے یا جو بھی معاملہ، تو پھر کیا ہوا، وہ بزنس چلنے لگا. تو اس طرح کی اور بھی مختلف ایگزامپلس ہیں. کہیں پہ دنیاوی مفاد کی خاطر، کہیں پہ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے اس طرح کی احادیث جو ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوخ کرنا شروع کی جو کہ پھر پرابلمٹک پتہ چلا. تو جب یہ ایشو بڑھنے لگا تو علماء نے ریئلائز کیا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا رولز ہیں یا کس بنیاد پہ ہم لیتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم آگے والوں کو بھی یا دوسرے اپنے طلباء کو بھی بتائیں کہ وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پہ یا جس کی وجہ سے، جس کے معیار پہ ہم چیزوں کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو پھر یہ جو ہے سارا فن جو ہے وہ وجود میں آیا. پھر اصول الحدیث جو ورڈ اصول ہے، اس کی عام طور پہ پہلے ایکسپلینیشن کی جاتی ہے کہ اصول سے کیا مراد ہوتی ہے. اصول سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اصل. اصل کی جمع اصول. اصل کیا ہوتی ہے؟ کسے؟ ٹھیک ہے، نہیں اگر ہم صرف اصل کو دیکھیں، اصل، اصل کا ورڈ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ روٹ. ٹھیک ہے، اصل یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا روٹ درخت کی ایک اصل ہوتی ہے، فیملی کی ایک اصل ہوتی ہے کہ اس کا اوریجن کہاں سے، اس کی روٹ کہاں ہے، جس کے اوپر ایک گھر کی بھی ایک اصل ہوتی ہے کہ جس کے اوپر باقی چیز کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنیاد آپ کہہ لیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر آگے بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اس اصل سے کیا نکلتی ہیں، ان کو کہتے ہیں فراع. اس کی برانچز نکلتی ہیں، اس کی شاخیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے سورہ ابراہیم میں درخت کے مطابق، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اصل جو ہے وہ اس کی ثابت ہے. تو اصول الحدیث جب کوئی بھی اس طرح کے ٹاپکس آتے ہیں اصول الحدیث، تو اس میں مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک بنیادی ٹاپک ہے جس کے اوپر آگے ایک اور ٹاپک جو ہے وہ اسٹینڈ کرے گا ان رولز کو یوز کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اچھا اصول الحدیث میں عام طور پہ جب یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے تو ایک ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کون سا، کہ احادیث کی اہمیت کیا ہے، یا احادیث کی اہمیت کے علاوہ حجیت حدیث جو ہے. ٹھیک ہے، کہ حدیث حجت ہے کس طرح ہے، کیا نہیں ہے، وہ کور کرنا کس کا کام ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ کور کرنا ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی. ہم نیکسٹ کلاس جو ہے اس کو شروع کریں گے حجیت حدیث سے. ہم اس کی زیادہ ڈسکشن میں نہیں جائیں گے. آپ نے صرف جو آپ کو یاد ہو یا اگر مطالعہ کر سکیں کچھ، آپ نے پتہ کرنا ہے کہ حدیث کی حجیت یعنی لیگیلٹی آف حدیث، کہ حدیث ایک سورس آف لا ہے اسلام میں، یا شریعت کا ایک ماخذ ہے جہاں سے شریعت کو لیا جائے گا. اس کا پروف کیا ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے، کیوں احادیث کو لیا جائے. قرآن کا تو واضح ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام اللہ ہے، تو یہ تو بن گیا اتھارٹی. لیکن حدیث حجت ہے یا حدیث کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ خود کور کریں گے انشاءاللہ. ہم صرف اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے اور پھر ہم آگے اپنے ٹاپک پہ چلے جائیں گے. اچھا، بنیاد تو آپ نے اس ٹاپک کی کور کر لی کہ اس میں کرنا کیا ہے، کہ جو بات آ رہی ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ایسے ریلائبل میتھڈ سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ریلائبل میتھڈ کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کیا چیک کریں گے. اب ہم تھوڑا سا پچھلے زمانے کو امیجن کریں کہ جب ہمیں جو ہے
یہ انٹرنیٹ مینز آف کمیونیکیشن لمیٹڈ تھے، تو اس وقت اگر ایک شہر میں کوئی معاملہ ہو رہا ہو تو دوسرے شہر والے کو کس طرح پتا چلتا تھا؟ کس طرح پتا چلتا تھا؟ پہلے شہر سے یا تو وہ شخص جس نے دیکھا ہوگا وہ خود جائے گا دوسرے شہر تک دوسرے شخص کو بتانے کے لیے، یا پھر جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کوئی میسنجر بھیجے گا دوسرے شخص کے پاس. جس کو میسج ریسیو ہو رہا ہے وہ کس طرح ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے اس شخص کی بات پہ ٹرسٹ کرنا ہے یا نہیں؟ لیٹر بھی بھیجا جاتا، معذرت بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لیٹر بھی بھیجا جا سکتا تھا کہ کوئی کسی طرح لکھ کے دیا جائے، خط و کتابت. جی ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی کہ جو کون کس کے کیریکٹر کو، جو میسج لے کے آیا ہے، اس کو اگر ہم راوی کہہ رہے ہیں، جو میسج لے کے آیا ہے اس کے کیریکٹر کو چیک کریں. کیریکٹر میں کیا چیز چیک کی جاتی ہے؟ جی اس مجموعے کو ہی وہ کھولنا ہے نا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ وہ، آپ نے کہا کہ سچ کہتا ہے نہیں کہتا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا. ٹھیک ہے کہ وہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا کہیں. ایمان ہو گیا، تقوی ہو گیا، اس کا حافظہ. ٹھیک ہے، ضبط کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، حافظے اور ضبط میں کیا فرق ہوگا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویسے تقریباً سیم ہے. اگر ہم انسان کی بات کریں تو حافظہ اور ضبط جو ہے وہ ایک ہی معنی میں ہوگا، لیکن جیسے اگر آپ نے لیٹر میں کہا تو لیٹر میں ضبط جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ معنی میں چلا جائے گا. کہ اگر مثال کے طور پہ وہ کوئی کتابت ہے تو اس کتابت کا ضبط تھوڑا ڈفرینٹ اس میں آئے گا کہ کتاب کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھا یا نہیں رکھا. ایسا تو نہیں کہ کتاب جو ہے وہ کسی مثال کے طور پہ ایسی جگہ پہ چلی گئی جہاں پہ پانی بہ رہا تھا تو اس میں انک جو ہے وہ اسپریڈ ہو گئی، یا اس نے خیال نہیں رکھا، کوئی اور شخص آیا اور اس نے اس میں کچھ چینجز کر دی، جیسے وصیتوں میں ہوتا ہے کہ وہ چینج کر دیا بھائی. تو ضبط جو ہے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ اس میسج کو سیو رکھنے کے لیے جو ریکوائرڈ طریقے تھے یا ریکوائرڈ ریسورسز ریکوائرڈ تھی وہ استعمال کیا نہیں کی. صحیح، یہ ہو گیا کیریکٹر. ضبط ہو گیا سچائی، ایمان، تقوی، اور ذمہ داری کس طرح؟ صحیح، کہ وہ اس میسج کو سنبھال کے اس کو بچانے کے لیے جو بھی ضروریات تھی وہ پوری کی یا نہیں کی. ٹھیک ہے، استاد کے ساتھ اس کی وابستگی، استاد کے ساتھ وابستگی کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا شیخ سے تعلق. کوئی ایگزامپل دیں کہ استاد سے تعلق کی وجہ سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیریکٹر بلڈنگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا چلیں یہ بات تو واضح ہے. کوئی ایسی بات بتائیں کہ اسٹوڈنٹ کا استاد سے ریلیشن شپ، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو اپیرنٹ یا ظاہر نہ ہو، کوئی کلیئر چیز. یعنی ایک تو آپ نے بات کر دی نا کہ مثال کے طور پہ استاد سکھا ہے وغیرہ، استاد کے کیریکٹر کو جانے یا استاد کے بارے میں استاد سے کلوز تعلق ہونا، اس میں کیا ایسی چیز آ سکتی ہے جو کہ ہو سکتا ہے لفظاً بیان نہ ہو رہی ہو سکتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ اپنے استادوں میں سے یہاں پہ کس استاد کو جانتے ہیں؟ کس استاد کو جانتے ہیں؟ کوئی نام دیں، کسی بھی ایک کا نام دیں جن کو لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں تھوڑا کلوزلی، اتنا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی رائے دے سکتے ہو. کہ شیخ عبید، ٹھیک ہے جی، شیخ عبید آن لائن بھی شیخ عبید کا ہی نام آیا ہے تو شیخ عبید کو ہی نہیں، شیخ عبید اب آ گئے. اچھا، کوئی شخص آپ کو آ کے کہے کہ یار آپ شیخ عبید سے پڑھتے ہیں نا، تو میرے خیال میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے کل شیخ عبید نے کلاس میں ایک لڑکے کی جو نا صحیح دھلائی کر دی ہے، گالیاں بھی دی ہیں وغیرہ اور صحیح. تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ برا لگے گا. برا لگنے سے جی یقین نہیں آئے گا. کیوں یقین نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے آپ نے ان کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا. تو
آپ کا جو ریلیشن ہے آبزرویشن ہو سکتی ہے. کچھ معاملات ایسے ہوں گے جو کہ آپ کے اس تعلق کی وجہ سے آپ مان ہی نہیں سکیں گے کہ شیخ عبید جو ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا 100% کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ پلے کر سکتا ہے. کس طرح پلے کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ جب آپ ایک شخص کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو اس کے کچھ کلمات کا معنی پتہ چل جاتا ہے. کس طرح؟ کوئی شخص, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ عادت ہوتی ہے وہ قسم کھاتے ہیں, اللہ کی قسم, لیکن ان کی مراد قسم نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ خاص فریزز ہوتے ہیں, کچھ خاص ان کے اصطلاحات کلمات ہوتے ہیں, تکیہ کلام ہوتے ہیں, وہ جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی مراد وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یا پھر وہ کنایا آپ نے ورڈ اگر سناؤ کہ کہتے کچھ ہے مراد کچھ ہوتی ہے, یہ چیزیں سامنے ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کس طرح پتہ چلتا ہے؟ جیسے والدین کے ساتھ ہوتا ہے, اولاد جو ہے وہ امی کو بار بار کہہ رہے ہیں امی ایسا کرنا, کر لوں, امی کہتی ہے نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو, پھر امی کہتی ہے ایسا جاؤ کر لو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امی نے اجازت دی ہے؟ نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ناراض ہو گئی امی. اب جو اجازت دی بھی ہے زبانی طور پہ, یہ اجازت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہے. یہ بات کب پتہ چلے گی؟ جب کانٹیکسٹ اور یہ کنیکشن کلیئر ہوگا. کیا یہی بات کسی دعوت میں جا کے اس طرح کہی جا سکے گی؟ وہاں پہ ہو سکتا ہے امی اس طریقے سے نہ کہیں, وہاں پہ ہو سکتا ہے اپنی زبانی طور پہ کہتے ہیں ہاں بیٹا کھاؤ بیٹا کھاؤ, لیکن اشاروں میں کہہ رہی ہوں ہاتھ بھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے, کس طرح پتہ چلتا ہے؟ ظاہری طور پہ نہیں پتہ چلے گا, لیکن اس تعلق کی وجہ سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تعلق ہر وقت ظاہر نہیں ہوتا. اس کی امپورٹنس کہاں پہ آئے گی آگے ہم کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن مثال کے طور پہ ایک استاد جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ مجمع میں بیان کر رہے ہیں. اب اس مجمع میں عام شخص بھی ہیں, ان کے طلباء بھی ہیں. اسی استاد کے بارے میں ایک آبزرویشن ایک عام شخص دیتا ہے اور ایک آبزرویشن ان کا ایک طالب علم دیتا ہے. اختلاف آ گیا مثال کے طور پہ کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو کہیں پہ چونکہ اس طالب علم کا تعلق ہے استاد سے, وہ ان کے بارے میں وہ چیز جانتا ہوگا کہ اگر استاد نے یہ بات کہی بھی تھی لیکن ان کی مراد یہ نہیں تھی, اگر انہوں نے اس طریقے سے کیا بھی تھا لیکن ان کا جو ان کا مقصد تھا وہ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کیا تعلق ہو. بہت اچھی بات تھی. اس کے علاوہ اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا چلیں, یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو ہم نے مختلف چیزیں بیان کی, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ علماء نے, جیسے یہاں پہ نام بھی آ رہے ہیں عادل, عاقل, اسلم, شاذ, علت وغیرہ, یہ ساری وہ اصطلاحات ہیں جو علماء نے اسکالرز نے رولز کو جمع کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہی رولز کو ایک پیٹرن پہ لانا ہے, اور یہ رولز کب فلفل ہو رہے ہوتے ہیں تو علماء نے کیا اصطلاحات استعمال کی ہیں, اور کب کون سا رول مسنگ ہوتا ہے تو کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, کہاں پہ کس چیز کو پریفرنس دینی ہے, کہاں پہ کس چیز کو چھوڑ دینا ہے. اسی طرح کے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم اس ٹاپک میں انشاءاللہ کور کریں گے اصول حدیث میں. کچھ ٹرمینالوجیز ایسی ہوں گی جس کا جو ڈفرینس ہوگا یا جس کا جو کانسیپٹ ہوگا اس میں تھوڑی سی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ادروائز یہ ٹاپک بہت آسان ہے. کوئی اس میں راکٹ سائنس والی بات یا ڈیفیکلٹی والی بات نہیں ہے. بس آپ نے یہ رکھنا ہے ذہن میں کہ جب کوئی ٹرمینالوجی یوز ہو, آپ اگر لکھ رہے ہیں تو اپنے پاس ایسے ورڈز میں لکھیں کہ جب آپ مراجعہ کریں تو آپ کو وہ چیز کلیئر ہو. کیونکہ جب ہم بکس میں دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی اپنی اصطلاحات استعمال کی ہوں گی, بات وہی ہوگی. دو کتابیں اٹھا لیں, ایک لفظ کی دو تعریفیں کی بھی ہوں گی, بات ایک ہی ہوگی, ورڈز ڈفرینٹ ہو گئے. تو آپ کو اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے تو الحمدللہ, ورنہ اگر آپ لکھ رہے ہیں, میں ورڈ ٹو ورڈ کچھ نہیں بولوں گا کہ آپ یہ تعریف لکھیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بک آپ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا, لیکن میں کوئی بک فالو نہیں کر رہا ہوں گا. ٹھیک ہے, نہیں آپ کے سامنے کہ آپ کہیں بھائی یہ ٹاپک تھا پھر یہ ٹاپک تھا, ہو سکتا ہے ہم آگے پیچھے بھی ہوتے رہے. ٹھیک ہے, جی وہ میں آپ کو بتا دوں گا, کہ آپ ریڈ کرنا چاہیں آپ ریڈ کر لیں. کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جو کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو یا اس طرح کے پرسپیکٹو تو آپ اچھی باتیں پڑھیں, ورنہ اکثر اس اصول حدیث کی جو بکس ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر جو چیز بھری ہوئی ہوتی ہے وہ اصطلاحات ہوتی ہیں اور کچھ ایگزامپلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اصطلاحات جو ہیں وہ فی الحال ہم تھوڑا سا اوائڈ کریں گے, کیونکہ یہ اصطلاحات آپ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. کچھ جو عام طور پہ استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اتنی بار ریپیٹ کر لیں گے کہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائیں گی, یا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. پھر ان کی جو ان کی فردر ٹائپس ہیں, مثال کے طور پہ تدلیس ایک چیز ہوتی ہے, مدلس راوی ہوتے ہیں. تو اب مدلس یا تدلیس جو ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. اب ہر قسم کا نام یاد رکھ پانا وہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے, تو بس آپ کو یاد ہو کہ مدلس راوی جو ہے
کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا. پھر وہ تدلیس الشیوخ ہے یا تدلیس التسویہ ہے وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن جب نام آئے انشاءاللہ آپ کے پاس تو وہ کلیئر ہو. میں کتاب آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر دوں گا یا میں آپ کو ویسے بتا دوں گا کہ یہ کچھ کتب ہیں جو آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ آپ کو ایل ایم ایس پہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ میں اس وجہ سے نہیں دوں گا کیونکہ پھر وہ میرے گلے پہ آئے گی, کیونکہ پھر وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پھر اس کو کچھ ہیں جو فالو کریں گے, پھر بولیں گے کہ یہ آپ نے اس طرح نہیں کیا, یہ آپ نے اس طرح نہیں کیا, تو وہ میں نہیں کروں گا. جتنا ہم ٹاپک انشاءاللہ کور کر سکتے ہیں ہم گریجولی کر لیں گے. اگر ہمیں موقع مل گیا کہ ہمارے ٹاپکس پہلے کور ہو گئے سیمسٹر ختم ہونے سے تو ہم اصول فقہ پہ شفٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا. اصول فقہ میں کنٹینٹ تھوڑا زیادہ ہے, ٹیکنیکلٹی زیادہ ہے, تو اس میں ہمیں ٹائم لگے گا. جی ٹرمینالوجیز ابھی میں مشکل استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ ٹرمینالوجیز آپ کے لیے وقت کے ساتھ آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ جب ہم ان کو ایک لاجیکل آرڈر میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اور بالکل بس سمپلیفائی کر کے اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آرڈر میں لانا ہے. وہ بنیادی چیزیں یاد ہو انشاءاللہ ہمارا ٹاپک کور ہو جائے گا. تفصیلات پھر آپ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. اصطلاح کا معنی ہوتا ہے ٹرمینالوجی, اصطلاح ٹرمینالوجی. ٹھیک ہے, کہ مثال کے طور پہ نماز جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے, اصطلاح ہے کسی ایک خاص عمل کی. ٹھیک ہے, ایگزام ہوگا, بالکل جی ایگزام ہوگا, ہر سبجیکٹ کا آپ کا ایگزام ہوگا, لیکن امید ہے انشاءاللہ اس سبجیکٹ کا ایگزام آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو, امید تو ہے انشاءاللہ. آج چونکہ نہ بورڈ کلیئر ہے اور انٹرنیٹ کے بھی کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ ہم آگے نہیں کنٹینیو کرتے, آج ہم کلاس کو یہیں پہ آف کر دیتے ہیں. نیکسٹ کلاس ہماری فرائیڈے کو ہے انشاءاللہ. فرائیڈے تک آپ نے کیا چیز دیکھنی تھی؟ حجیت حدیث. ٹھیک ہے, کم از کم 3 سورسز قرآن کی ہوں کہ قرآن میں کہاں پہ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے ایک حجت ہے, اور 3 ریفرنسز آپ احادیث سے لے لیں. ابھی نہیں اب لغت کہاں لگا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, بالکل ابھی نہیں نا وہ پھر ہم کر لیں گے نا. اصل میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹاپک سنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کچھ طلبہ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ نہیں ڈسکس کیا ہوا ہوتا. تو آپ اگر خود سرچ کریں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ مفید رہے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک یہ بات ہے کہ یہ جو کلاسیں ہوتی ہیں ان کلاسوں کا ایک مقصد تو ہوتا ہے کچھ کنٹینٹ ڈیلیور کرنا, لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک طریقہ پتہ چل جائے نا کہ بھائی آپ نے سرچ کرنا ہے. آپ سرچ کریں گے, جو پہلی بار سرچ کر رہے ہیں جو جن کو پہلے سے پتا ہے الحمدللہ ان کے لیے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن جو پہلی بار سرچ کر رہے ہوں گے ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے جس طریقے سے سرچ کیا تھا کیا ہم اس کنکلوژن تک پہنچ بھی سکے ہیں جو کہ دوسرے پہنچے ہیں یا نہیں. ٹاپک ہے حجت حدیث یا حجیت حدیث. بیسیکلی آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ حدیث کو ایز اے سورس آف اسلامک لا ایکسیپٹ کیا جائے, اس کا کیا پروف ہے یا اس کا کیا ایویڈنس ہے کہ کیوں ہم حدیث کو جو ہے وہ سورس آف اسلامک لا کنسیڈر کرتے ہیں, کہ اسلامی احکامات حدیث سے کیوں ثابت ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل پہلے سے بھی چلے آ رہے ہیں, لیکن آج کل بھی یہ ایک ٹاپک آف ڈس ایگریمنٹ بنا دیا گیا ہے کہ بھئی احادیث جو ہیں وہ ایک ان پہ اعتبار کیا بھی جائے یا نہیں کیا جائے. جی منکرین حدیث یہ جو ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی حدیث جو ہے جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ بھائی ایک وقت آئے گا جب ایک شخص جو ہے وہ ایک کرسی پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو کہے گا کہ جو اس قرآن میں ہے اس کو ایکسیپٹ کرو, اس کے آگے پیچھے کسی بات پہ اعتبار نہ کرو. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. تو خیر یہ ٹاپک آپ کے پاس آگے بھی آئے گا انشاءاللہ, لیکن کم از کم آپ ٹاپک کی ایک شروعات کے لیے اصول حدیث کے لیے مصطلح کے لیے میں کچھ ڈکٹیٹ نہیں کرواؤں گا, میں نے کہا. تو یہ آپ ذرا پتہ کیجئے گا کہ بھائی حدیث ہمارے لیے ایز اے حجت ہے, ایویڈنس ہے, سورس آف اسلامک لا. تو میں میری بات مکمل نہیں تھی. 3 قرآن کی ریفرنسز ہو گئے, 3 احادیث کے ہو گئے, اور 3 جو ہے وہ کیا باقی رہ گیا اقوال صحابہ سے, یا اقوال صحابہ ہو یا اعمال صحابہ ہو, کہ جہاں پہ صحابہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کو ایک شریعت کا ایک ماخذ بنایا. ماخذ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سورس کو, جہاں سے کسی چیز کو اخذ کیا جائے. ٹھیک ہے, اخذ یاخذ لینا, اور ماخذ وہ جگہ جہاں سے لیا جا رہا ہو. جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا پڑھا تھا, وہ جگہ جہاں سے جس کا تعلق ہو اس فعل سے, کوئی ورڈ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ مصدر نہیں, وہ جگہ. طبخ یطبخ, اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟
तबखा यतबुखु, अच्छा चलें छोड़े, सजदा यस मस्जिद, वो जगह जहाँ पे सजदा किया जा रहा हो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो दो वजन है मफ़अल और मफ़इल, जहाँ पे किया जा रहा हो, जैसे तबख़ उन्होंने कहा कि पकाना, तो मतबख जहाँ पे कुकिंग होती है, किचन, ठीक है। इसको कहते क्या है वैसे, किसी को पता है? अच्छा, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं जो कि जमाना या वक्त बताते हैं? जमाना वक्त एक ही जगह, सॉरी, जमान या मकान बताते हैं, वक्त या फिर जगह बताते हैं। ज़र्फ, बारकल्लाहु फीका, ज़ुरूफ होते हैं जो कि जगह या फिर वक्त बताते हैं। कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जी। ताहता, ताहता बिल्कुल सही बात। ताहता जो है वो क्या बता रहा है? नीचे, ठीक है, बारकल्लाहु फीक। ताहता, कबला, ये भी ज़ुरूफ होते हैं। और जो इस्मु ज़र्फ होता है वो मफ़अलुन या मफ़इलुन के वजन पे आता है, जैसे कि मस्जिदुन या फिर मतबखुन। एक और इन्होंने एग्जांपल दी थी, मलअबुन। आप बताएं मलअबुन का क्या मतलब होगा? लाइबा यलअबु का माना होता है खेलना, मलअब का क्या माना होगा? लाइबा यलअबु फेल है, इसका माना होता है खेलना। मलअब क्या बनेगा? जिस जगह पे खेला जा रहा हो, ठीक है, तो प्ले ग्राउंड हो गया मलअब, ठीक है। तो इस तरह मअखज़, अखज़ या खुजू लेना, मअखज़ वो जगह जहां से लिया जा रहा हो। तो मअखज़ शरीयत का माना क्या हुआ? कि जहां से शरीयत को लिया जा रहा हो। तो ये चीज के सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी उनकी बातों से या उनके अमल से शरई अहकाम को लिया है, उनको हुज्जत माना है, एज ए सोर्स ऑफ लॉ। कहा है कि भाई देखें, चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, इसलिए हमें करना जरूरी है। तो वो तीन जो है वो आप रेफरेंसेस तलाश करें इंशाल्लाह। फिर ये टॉपिक जो है हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल रखेंगे। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि मैं किताब आपको रेफरेंस दूंगा, जैसे आपने मेंशन की कि जो विफाक में फॉलो होती है आप बिल्कुल उसको पढ़ें, उसके अलावा भी कोई उसूल हदीस में किताब होती है आप उसको पढ़ें, फॉलो करें। लेकिन मुझसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि मैं किसी किताब को फॉलो कर रहा हूँ या मैं किसी किताब की सीक्वेंस को फॉलो करूंगा, ठीक है। जितना हम कवर करेंगे उतना हम कवर करेंगे, चाहे वो उस बुक में कवर किया हो गया हो या ना किया गया हो। ये जो अभी मैंने आपको कहा है काम करने का, ये मैं आपसे सिर्फ इसी तरह चेक करूंगा कि मैं आपसे ऑनलाइन पूछूंगा और आप जवाब दे देंगे। बाद में जो असाइनमेंट्स आएंगे, ठीक है, बाद में जो असाइनमेंट्स आएंगे वो फिर जो है उसकी चेकिंग का हम कोई तरीका इंशाल्लाह निकाल लेंगे, ठीक है जी। अभी जी, कुरान से, हदीस से और सहाबा से, तीन, नहीं इसके अलावा नहीं, बस बहुत है उस जी। के हदीस जो है वो हुज्जत है। आ, बिना बुक के कैसे पढ़ेंगे? ये अच्छा सवाल है, बिना बुक के कैसे पढ़ेंगे? लेआउट हम बनाएंगे ना, वही तो बनाना है। बुक में हर ऑथर ने अपनी सीक्वेंस फॉलो की हुई होती है, उन्होंने भी एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया होता है, लेकिन एक जो इशू है वो ये होता है कि उसमें टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस बहुत होती है, यानी वो उन्होंने हर चीज की डेफिनेशन बयान की हुई होगी। अब वो डेफिनेशन हम कवर करेंगे, लेकिन इस ईयर में उस टॉपिक को बिल्कुल लाइट रखना है। वो हमारा टारगेट ये होगा कि कमिंग 2 इयर्स तक जो आपकी अहादीस या मिसाल कोई और टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो कुछ इस्तिलाहात आम इस्तेमाल में आएंगी, मिसाल के तौर पे अगर एक उस्ताद कहते हैं कि ये हदीस मुरसल है, तो आपको पता हो कि मुरसल का क्या मतलब होता है। अगर आपको कहें कि ये हदीस जो है वो सही लिजाती ही है, तो इसका क्या मतलब होता है। या आपको कहें कि भाई ये हदीस जो है वो ज़ईफ है इत्तिहामुल तहमतुल कज़िब की वजह से, तो आपको पता हो कि भाई इसका क्या मतलब होता है। तो इस तरह की बुनियादी चीज जो है, कुछ चीजें हैं, कुछ इस्तिलाहात हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, कुछ इस्तिलाहात हैं जो कि बहुत इस्तेमाल होती हैं। या फिर आपको कम से कम इतना पता हो कि अहादीस एक्सेप्ट किस बुनियाद पे की जाती हैं, मुहद्दिसीन के यहाँ क्या उसूल रहे हैं, और रिजेक्ट किस बुनियाद पे की जाती हैं और क्या वजह होती है। तो वो उसकी
گریڈ مطلب کیا کہیں گے، کیٹیگرائزیشن کہہ لیں یا اس کی گریڈنگ کہہ لیں کہ مثال کے طور پہ دو باتیں ہیں، پریفرنس کس کو دینی ہے، تو وہ پریفرنس کا کرائٹیریا، ترجیح جو ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو بنیادی طور پہ کلیئر ہوں، موٹی موٹی جو باتیں وہ کلیئر ہوں، پھر ان کی تفاصیل جو ہیں وہ علوم القرآن علوم الحدیث دیکھیں بہت ساری کتابیں، کون کون سی بتائیں. وہ صالح عثیمین کی بھی ہیں، وفاق کی بھی ہیں، وفاق والی فالو کریں اچھا ہے، وفاق والی جو وفاق کا ایگزام دینا چاہ رہے ہیں ان کو آسانی ہو جائے گی، لیکن پریشان نہ ہو، بک کے بغیر بھی بہت سارے یعنی بہت ساری چیزیں دنیا میں پڑھائی گئی ہیں، پڑھائی جاتی بھی ہیں، اور عرصے دراز سے انسان نے پڑھی بھی، بغیر بک کے بھی پڑھی ہے. بک ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہم چونکہ اس ٹاپک کو زیادہ ڈیٹیل میں کور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں فی الحال، تو اس لیے ہم بک کے بغیر چیزوں کو سمپل رکھ کے چلیں گے. آپ اپنے پاس نوٹس بناتے رہیں، چاہیں تو نہیں بھی بنانا چاہیں، جو ٹرمینالوجیز ہم بار بار یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو، انشاءاللہ چیز کلیئر ہوگی. نہیں پچھلے سال کے نوٹس اگر ہوں بھی تو وہ مجھے نہیں پتا، میں آپ کو سمپل جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ پہ کوئی چیز حجت بنا کے پیش نہیں کیجیے گا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کتاب میں تھا آپ نے نہیں پڑھایا، یا یہ نوٹس میں تھا آپ نے نہیں پڑھایا. یہ میں بیسیکلی جو سمپل ورڈ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ نہیں کیجیے گا. جو کلاس میں ہم کریں گے وہی جو ہے وہ آپ اس کا مجھے آپ کہیے گا کہ بھائی یہ آپ نے پڑھایا تھا تو یہ آپ نے اس طرح پڑھایا تھا، وہ آپ کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ آزاد انسان ہیں، جتنی بکس آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں. اصول حدیث پہ اردو میں بھی بہت بکس ہیں، انگلش میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، بہت آسان آسان کتابیں بھی ہیں. ایک کتاب جو کہ آپ کے کورس کا سلیبس بنے گی 4th ایئر میں آپ کے، تحصیل مصطلح الحدیث، تو وہاں پہ جو ہے آپ ڈیٹیل میں ہر چیز کو پڑھیں گے. فی الحال جو ہے کانسیپٹ کلیئر ہو انشاءاللہ، باقی چیزیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اب میں بات زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کروں گا. جزاکم اللہ خیر. امید ہے کہ اگلی کلاس تک کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کلیئر ہے انشاءاللہ. باقی چیزیں انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس سے دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کے پاس اویلیبل ہوگی، ابھی ان کی جو فوکس ہے وہ جو ہمارے سلیبس کی بکس ہیں وہ ہیں، لیکن آسانی سے اویلیبل ہو سکتی ہے. آپ ان کو اگر کہہ دیں تو وہ ہو جائے گی، تھوڑا سا ٹائم میں ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ وفاق کی بک آرام سے مل جاتی ہے. وفاق میں جو اس میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ ادارے میں موجود ہے کتاب، نہیں وہ ان کے تو اتنا اعتبار ہے. وفاق المدارس السلفیہ جو ہے اس کا جو ہے نصاب وغیرہ کا یہاں پہ کتابوں کا کچھ یعنی اویلیبل ہوں گی. اویلیبل اس طرح کہ ابھی وہ شاید پرچیز کے لیے اویلیبل نہ ہو، کم از کم لائبریری میں موجود ہوگی تو ان کو کہہ دیا جائے گا تو وہ آرام سے اس کو اکوائر کر لیں گے اگر آپ کو ضرورت ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. تدلیس یہ میں نے ابھی صرف ایسے ہی اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے میں نے آپ کو ایک اصطلاح کہی تھی تدلیس، تو آپ اس کو ابھی یہ نا ہاں نہیں آپ ان کو جو ہے ابھی ان ٹرمینالوجیز کو جو ہے وہ آپ ابھی ایکسپلینیشن ان کی نہیں کریں گے. جب ان کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہر چیز کی ڈیٹیل ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. معذرت کا اٹینڈنس جو ہے وہ آن لائن آپ لوگوں کی آپ خود مینیج کریں. آپ کا ادارہ ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ جس طرح مینیج کرنا چاہیں آپ کریں انشاءاللہ. اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹارگیٹس دیں، جو اسائنمنٹس اور ایگزامس ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ پھر فالو کرنے ہوں گے. جو آپ کتاب کا پوچھ رہے ہیں کاشف صاحب، میں نے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہیں اختلافات ہیں، احادیث کے قبول کرنے میں اور قبول نہ کرنے میں کچھ اختلافات ہیں، تو ان اختلافات کا اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ اس کے اعتبار سے اگر پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. نہیں میں کسی مخصوص کتاب سے بھی نہیں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے مخصوص کتاب جی انشاءاللہ آپ کتاب فالو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں ابھی نہیں میں فالو کروں گا. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. جی بیسک وہ کتاب میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کتاب میں اٹک جاتے ہیں، تھوڑا سا کتاب کو کلیئر کرنا، کتاب کو ایکسپلین کرنا، تو اور پھر وہ پھر بیچ میں کیونکہ اس میں کچھ ورڈز آ جاتے ہیں، پھر اس کو جب تک کلیئر نہ ہو تب تک وہ سوئی اٹکی رہتی ہے.
تو وہ پھر ہمارا ٹائم جو ہے اس میں تھوڑا انویسٹ ہو جائے گا. یہ ساری اصطلاحات آپ انشاءاللہ آگے فورتھ ایئر میں، وہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں ساری اصطلاحات آپ کے پاس آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. جی بالکل لیو کر دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.